نصیحت جو ہے ہمیں کریں۔ ان کے استقبال کے لیے کچھ ہم نعرے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ حافظ عبد الرزاق صالح حافظہ اللہ تعالی زندہ باد، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیس وقت کو ختم کرتے ساتھی آواز ہو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسانی وجود ہے تو اس کائنات کا حسن ہے۔ اگر یہ وجود نہ رہے تو کائنات بھی میرے اور آپ کے کسی کام کی نہیں۔ اس وجود کو دو طرح کی توجہ مقصود ہوتی ہے۔ ایک ظاہری طور پہ جو اس کا ہارڈ ویئر ہے اور بیرونی حصہ ہے۔ اسلام نے اس وجود کی طہارت کے لیے، صفائی کے لیے، عمدگی کے لیے اور بہترین صاف ستھرا نظر آنے کے لیے بہت محبت کے ساتھ اس وجود کو توجہ دلائی ہے۔ اسلام کے جتنے بھی فقہا ہیں ان کی کسی بھی کتاب کو اٹھائیے تو پہلا چیپٹر کتاب الطہارہ ہوگا۔ کیوں؟ برتن خوبصورت ہو تو اس میں، صاف ستھرا ہو تو اس میں سادہ سا کھانا بھی اچھا لگتا ہے۔ برتن صاف نہ ہو
تو مہنگے سے مہنگا اور قیمتی سے قیمتی کھانا بھی بے بھوکت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کو قبول کرنے سے پہلے غسل کرنا ایک علامتی پہچان ہے کہ یہ دین بڑا صاف ستھرا ہے۔ اپنے ظاہر کو صاف رکھیے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمان کہہ کے ایمان کا آدھا حصہ پاکیزگی کو قرار دیا، جس کا تعلق ظاہر سے، باقی آدھا ایمان ہمارے باطن سے تعلق رکھتا ہے، اندر سے۔ تو میں اپنی آج کی ملاقات کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلا کہ اپنے وجود پہ پوری توجہ دیجیے، یہ دوبارہ نہیں ملنا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وجود دیا تھا وہ بڑا خوبصورت ہے، مگر آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ ایک دن اور ایک رات میں کم از کم یہ میں منیمم بول رہا ہوں، کم از کم 6 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے تھے، 5 نمازوں کا اور 6 تہجد۔ اب وضو میں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے جا رہے ہیں، کلی کر کے منہ کو، دانتوں کو، زبان کو 3 مرتبہ صاف کیا جا رہا ہے، ناک میں پانی چڑھا کے 3 مرتبہ جھاڑا اور ستھرا کیا جا رہا ہے، 3 بار چہرے کو دھویا جا رہا ہے، بازو 3 مرتبہ دھوئے جا رہے ہیں، سر کا مسح ہو رہا ہے، پاؤں کو 3 بار، 2 بار، 1 بار دھویا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ 6 مرتبہ آپ نے وضو کیا ہے، چلیں تہجد والا بھی رہنے دے، فرض 5 بار وضو کرنا مطلب کیا ہے کہ ایک دن اور ایک رات میں آپ نے اپنے ظاہر کو 15 مرتبہ دھویا ہے، 15 مرتبہ۔ سوچئے، ایک ٹیبل پڑی ہے، اس میں شیشہ رکھا ہوا ہے، اس کی صبح ڈسٹنگ کی ہے، فجر کے وقت ڈسٹنگ کرنے کے بعد کام والی کو آپ دوبارہ کہہ کے دیکھیں کہ ظہر کے ٹائم اس کو پھر ایک بار ڈسٹنگ کر دے، شاید مان لے، 2-2.5 گھنٹے کے بعد پھر بولیں پھر اس پہ ذرا صافی ٹاکی مار دے، آخر بول اٹھے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کتنی بار کروں؟ لیکن قربان نہیں جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب رب نے بولا اور آپ نے کر کے دکھایا۔ تو حضرات، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، بڑا شکوہ ہے کہ کراچی گندا ہو گیا ہے۔ کراچی نہیں گندا ہو رہا، کراچی تو ہوئی ہے۔ کراچی کے رہنے والوں نے اسلام سے وابستگی چھوڑ دی اور صرف کلمے کا، نماز روزے کا نام اسلام رکھ لیا۔ محبوب جب مدینے میں آئے تھے تو مدینہ پہ ہولڈ یہودیوں کا تھا۔ کتاب الطہارہ میں پڑھیے، آپ نے پہلے دن جاتے اعلان کیا، لوگوں کو دیکھا، یہودی اپنے گھروں کے صحن صاف نہیں رکھتے تھے۔ اب تو خیر آپ کو صحن میسر ہی نہیں ہے، اللہ کرے جن کو ہیں وہ بھی صحیح۔ ایک ٹی وی لاؤنج وہ ہمارے بھاگ دوڑ کی جگہ ہوتی ہے، تھوڑی اوپن ہوتی ہے، تھوڑی کھلی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں، آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن، آپ کا رہن سہن، آپ کی ثقافت، آپ کا کلچر وہ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے۔ یہ یہودی لوگ اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے، باہر سامنے صحن کو صاف نہیں رکھتے، آگے والے حصے صاف نہیں رکھتے۔ تم اپنے گھروں کے فنایا کو صاف کیا کریں۔ کیا سبب ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا جسم بھی پاکیزہ، جسم نے جس جگہ بیٹھنا ہے وہ صوفہ بھی پاکیزہ، کرسی ہے تو وہ صاف، ٹیبل ہے تو وہ صاف، اس کا جو فرنیچر ہے وہ بھی صاف، اس کی گاڑی بھی صاف، اس کے کپڑے، اس کا لباس صاف۔
مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کس نے منع کرا ہے کہ بائک کو کبھی صاف نہیں کرنا، مجھے نہیں پتا، 100 مجبوریاں ہوں گی۔ کس نے منع کرا ہے کہ گاڑی کو صاف نہیں رکھنا؟ کس نے منع کرا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑیاں صاف نہیں رکھنی؟ کس نے روکا ہے کہ آپ نے اپنے لباس کو بہترین لباس بنا کے دنیا کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ توحید پہ مجھے موضوع دیا گیا تھا، لیکن توحید کے لیے جسم بڑا صاف ستھرا چاہیے۔ سافٹ ویئر بڑا اچھے موبائلوں میں آتا ہے، تو اگر آپ رب کے بندے ہیں تو رب کے بندے سے اچھا کوئی بھی ہارڈ ویئر اچھا نہیں ہے۔ رب نے آپ کو 4 قسمیں اٹھا کے کہا ہے کہ ہم نے بہت حسین بنایا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تم سے بڑھ کے تو خوبصورت ہم نے کسی کو خوبصورت دیا ہی نہیں ہے، اور تم ہو کے کیا کر رہے ہو؟ تو میں آج کی اس ملاقات میں جو ملتمس لوگوں کو چھوڑیں کیا کر رہے ہیں؟ ہماری عادت ہوتی ہے کہ اپنی دکان صاف کری، اس کا جتنا کوڑا کرکٹ ہے، گندگی ہے، کچرا ہے، وہ نکالا سامنے سڑک پہ پھینک دیا، ادھر ادھر پھینک دیا۔ ارے کچرا پھینکے ہم اور اٹھائیں لوگ، ٹھیک ہے، بلدیات بنی ہوئی ہیں، وزارتیں اس کی ہیں، تنخواہیں لی جا رہی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ اور میں اپنے وجود کو تو صاف رکھ سکتے ہیں۔ تو ظاہری طہارت کے لیے دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا، اسے زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب یہ صاف ہو جائے گا تو پھر میں توحید کی طرف بڑھنے لگا ہوں، اور وہ ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 21۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 21۔ گھر جائیے گا، کتاب اللہ کو کھولیے گا، ترجمہ دیکھیے گا۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میرے بندے میں تمہیں نہیں ملا، میں نظر نہیں آیا، تجھے میرا ایڈریس نہیں ملا، میرا پتہ نہیں چلا، میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، تیرے علم میں یہ بات نہیں آئی۔ جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ انہوں نے 4 چیتیں بتائیں، ذہن میں رکھیے، چیتیں 6، نیچے والے بھی اوپر والے بھی۔ اگر یہی بات لینی ہے تو اذان میں اللہ اکبر بھی 6 مرتبہ ہے۔ تو اوپر جا تو رب سب سے بڑا، تو سیڑھیوں سے نیچے اتر، پہاڑوں سے نیچے آ، تجھے پھر بھی کہنا پڑے گا سبحان اللہ، لیکن وہ سب سے بڑا ہے۔ تو سر سجدے میں رکھ، اللہ اکبر کہہ کے رکھ، پھر بھی وہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، میں ادنا ہو سکتا ہوں، مجھے جھکنا پڑ سکتا ہے، رب کو نہیں جھکنا پڑے گا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اچھا، آپ نے ساری دنیا دیکھی ہے، وزٹ کری ہوگی، کراچی کا چپا چپا جانا ہوگا، سندھ کے اندر گھومے ہوں گے، آپ پنجاب میں، بلوچستان میں، آپ خیبر پختونخوا میں گئے ہوں گے، آپ نے ورلڈ کا ٹور آپریٹ کیا ہوگا، کبھی اپنے وجود کو بھی دیکھا اور پڑھا؟ اگر آپ نے میٹرک کر لی ہے، ڈگری لے لی ہے، بڑی بات ہے، سرٹیفکیٹ لے رکھا ہے، آپ نے FA/BA کر رکھا ہے، FSC BSc کر رکھی ہے، آپ نے بڑے بڑے ڈپلومے لیے ہوئے، آپ نے کمپیوٹر پڑھ لیا ہے، آپ نے فزکس پڑھ کے پاور اور مادے کو پڑھ رکھا، ٹھیک ہے، آپ گلیکسیز تک چلے گئے، آپ نے کہکشاؤں کو ڈھونڈا ہے، آپ نے ریسرچ کر کے دنیا جہان میں بایو کو پڑھا ہے، آپ میتھمیٹیکلی بڑے مضبوط ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا خود کو کبھی پڑھا ہے؟ MPhil PhD کر لی ہے، آپ نے مقالہ لکھ دیا ہے، آپ نے بہت زبردست قسم کا تھیسس دے دی ہے، نئی سے نئی ریسرچ دی ہے، کہ خود کو پڑھا؟ سورہ ذاریات کہتی ہے تو بکھر گیا ہے، اگر خود کو نہیں پڑھا تو الجھ گیا ہے۔ ذاریات ذرہ ذرہ اڑانے والی وہ ہوائیں جو بکھیر کے رکھ دیتی ہیں، یہ ہوائیں تمہیں بہت اونچا لے گئی، لیکن تم نے کبھی خود کو نہیں پڑھا۔ تو خود کو پڑھتا تو تجھے تیرا رب ملتا، یہ سب مل کے رب نہیں ملا۔
آئیے ملاقات کرواتا ہوں، سر کے بالوں سے ملیے، تمہیں تمہارا رب 3 چیزوں میں اکیلا نظر آئے گا۔ اللہ کی ذات میں کوئی اور شریک ہے ہی نہیں، رب کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں۔ تیرا مسلک کوئی بھی ہے تجھے مبارک ہو، تو نے کلمہ پڑھا ہے تمہیں مبارک ہو، اگر آپ نے کلمہ نہیں بھی کسی نے پڑھا، میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں، سورہ ذاریات کی یہ آیت نمبر 21، صرف اس کو جنرل نالج کے طور پہ پڑھ کے کبھی غور تو کر کے دیکھ، تیری رب سے ملاقات نہ ہو جائے، تیرے دل کی دنیا نہ بدلے، تیرا ضمیر تجھے اندر سے کچو کے نہ مارے، تجھ کو بیدار نہ کرے، تو پھر مجھے کہنا لیکن ایک دفعہ غور تو کر، میرے کہنے پہ ایک سبق تو پڑھ۔ آئیے، رب ذات میں بھی اکیلا، تیرے رب کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، اور ساری دنیا کو جھکنا پڑ سکتا ہے، تیرے رب کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، اور یہی معنی ہے معبود کا کہ سارے میرے در پہ جھک جاؤ کیونکہ میں بے نیاز ہوں، تمہاری ہر ضرورت میں پوری کرتا ہوں، لہٰذا جھکو بھی میرے سامنے، کسی اور کے سامنے مت جھکنا، جس کے سامنے جھکنے جاؤ گے وہ پہلے ہی میرے در پہ جھکا ہوا ہے۔ اور فقیر سے فقیر مانگے تو اچھا نہیں لگتا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سبھی کے سبھی فقیر ہو، دیتا میں ہوں، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں۔ آئیے، میں ٹیکنالوجی کے دور پہ بیٹھا ہوں اور میں سائنس کی اس دور میں بات کر رہا ہوں جہاں انگلیوں کے نیچے ریسرچ کا جہان پڑا ہے۔ ایک گوگلی مارے، گوگل آپ کو سب کچھ کر کے دے دے گا، یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، پتہ کریں۔ کراچی میں یہ سر کے بال بازاروں میں آواز لگتی ہے کہ اتنے 1000 روپے کلو بیچ دیجیے، بکتے ہیں؟ کتنے ہزار بک رہا ہے یہاں پہ کلو؟ 1 kg کا ریٹ؟ پھیری والے نہیں آئے گا؟ نہیں سنا؟ پورے ملک میں وطن عزیز میں عورتوں کے بال، مردوں کے بال کم از کم پھیری والے 5000 6000 روپے پر کلو خرید رہے ہیں، ورلڈ میں جا رہے ہیں۔ یہ جتنے دربار، مزار، مندر جہاں جا کے ٹنڈیں کروائی جاتی ہیں، انہوں نے بیت اللہ میں ہونے والے عمرے کے بعد ٹنڈ کو کاپی تو کرا، مگر وہ لمبے لمبے بال ٹنڈ کروا کے ان کو سیو کر کے ٹنوں من کے حساب سے دنیا میں بیچا جا رہا ہے۔ اگر یورپ والے، اگر دنیا والے، بڑے بڑے ٹیکنالوجی والے، بڑی مہارتوں والے، اگر یہ سائنس والے، بھائیوں پڑھنے پڑھانے والے، ان کی ہمت ہوتی کہ انسانی بال جیسا بنا سکتے تو یہ کبھی رب کے بال کٹوا کے منڈوا کے یہ خریدتے نہ پھرتے، کیونکہ ان بالوں کو بنانے کی طاقت صرف رب میں ہے، اکیلا رب۔ اگر کوئی اور ہے تو بولیے گا، نہیں تو قل هو اللہ احد، جو زبانی طور پہ رٹا لگا کے یاد کی ہے کبھی دل سے کہیے گا، قل هو اللہ احد۔ تیرے سر کے بال رب ذوالجلال کے علاوہ کائنات میں کوئی ہستی، کوئی بستی، کوئی دستار، کوئی سرکار، کوئی صاحب وقار بنانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ کیا ہے ان بالوں میں؟ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں تیری کھوپڑی کے اندر ان کو ایڈجسٹ کرتا ہے، لگاتا ہے، بڑے ریشمی، بڑے ملائم، بڑے قیمتی، بڑے زبردست، بڑے لاجواب، بڑے خوبصورت۔ پھر اللہ نے ان کو کھال دی ہوتی ہے، اس کے اندر سینکڑوں پرتیں ہیں، پھر اس بال کے اندر جو ہے وہ آٹومیٹکلی وہ خالی جگہ ہیں، وہ نمو پر نمود ہے، ان میں بڑھنے کی پاور رکھی ہے، ان کو پیچھے غذا دی ہے، تیرے وجود میں اللہ نے کلر رکھا ہے، وہ کلر ان میں آٹومیٹکلی چڑھتا ہے اور چڑھتا جاتا ہے۔ جب رب اس کلر کو چینج کر دے، وائٹ کرنے لگے، پوری دنیا کے کلر چڑھا چڑھا کے ڈیلی کے حساب سے پی پی کے دے، بال تیرے پھر بھی سفید نکلیں گے، کلر کون سا مرضی لگا لے، 1 ہفتے 15 دن کی بات ہے، تیرا رب تجھے دکھائے گا وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ساری دنیا کی کلر ٹیکنالوجی مل کر کے بڑے بڑے حمام اور سالون بن گئے، دنیا میرے رنگ کو نہیں بدل سکی۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کون ہے جو تجھ کو یہ فری میں دے رہا ہے؟
कराची में जरा पता करना, जो ये बाल आपको लगा के दे रहे हैं, एक बाल कितने का लगा के देते हैं, और कितनी तकलीफ और कितनी परेशानी और कितनी मुसीबत, और फिर भी वो रब के बालों जैसी वैरायटी नहीं रखता। उसमें हुस्न, उसमें अनवा, उसमें कमाल, उसमें जमाल, उसकी एक शाइनिंग, उसकी खूबसूरती। विग बनवा के यारों ने लगा भी नहीं, फिर भी समझ ना आया तेरा रब कौन है, कौन दे रहा है। और पता है जब बच्चा पैदा हुआ तो क्या कहा, चल जा इसके बाल मुंडवा दे, साथ में थे, मुड़ गए, इनका चांदी के बराबर वजन कर, थोड़ा पैसा लगा, इनको रब के रास्ते में दे दे। क्यों? जिस रब ने तुझको इतने बाल फ्री में दिए हैं, कहीं किसी से खरीद के दे। 5000 जो है वो केजी के हिसाब से तू इसे खरीदा जा रहा है। अरे जा पता कर, ये माँ के पेट में तेरे वजूद में बाल उगाने वाला, अपनी टेक्नोलॉजी दिलाने वाला अगर कोई और है तो ले जा, अगर नहीं है तो बेटे आज तेरी पीठ कर दी गई है। तुझे माँ बाप बताएंगे जब तू 7वें दिन का था, छोटा था, हमने तेरे बाल मूंडे थे, चांदी के बराबर सदका कर दिया था। तो बड़े होके इन जुल्फों को किसी और के दर पे लेके झुकाता मत फिरना, किसी और की जुल्फों का असीर मत होना। जिसने ये बाल दिए हैं वो तेरा रब्बे जुल जलाल है, उसी के सामने सर झुका करके रखना। और मेरी पूरी दुनिया को एलानिया दावत है, मेरे साथ लड़के मुझे गिराया जा सकता है, मुझे मारा जा सकता है, बिछाड़ा जा सकता है, मेरी बात को रिजेक्ट और रद्द किया जा सकता है, गाली गलौज की जा सकती है, मसलकी ताना दिया जा सकता है, लेकिन जाइए अपना ज़हन साफ कीजिए। 100 गुस्ल करके भी बंदा उतना पाक नहीं होता जितनी ये आयत पे गौर करके रब्बे जुल जलाल कहते हैं अपने नफ्स पे गौर कर, तेरे नफ्स में बाल हैं, इन बालों को रब्बे जुल जलाल के अलावा तुझे कोई बना करके यूं लगा करके फ्री में इनकी कलरिंग करके, इनको हुस्न और जमाल और इनको बढ़ोतरी दे के, नशो नुमा दे के, इनको लंबाई दे के, कानों तलक कंधों तलक लंबी लंबी जुल्फें मुकाबला हुस्न में ले जाके। और मेरी माँ बहन बेटी, अगर तूने अपने आप को इतना हंसी बना लिया है, नाज कर रही है कि मेरे बाल जैसे किसी और के बाल नहीं, तो दुनिया में ऐलान कर कि तेरे रब्बे जुल जलाल जैसा कायनात में कोई और परवरदिगार नहीं है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, आपको रब ने जिल्द दी है, जिल्द है ना, मैं पेशानी के बाद में बात करता हूं, ये वाली जिल्द, इस पे थोड़ी तवज्जो कीजिए। आपके शहर में मुख्तलिफ स्लाइड्स लगी हुई और नए से नए मीडिया का दौर है, बड़ी खूबसूरत रंगीन कलर बदलती आपके घर के अंदर, बड़े बड़े स्क्रीन मौजूद है, टीवी मौजूद है, एक से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कलर पे कलर निकल रहा है, रंग पे रंग आ रहा है। आपने कभी देखा कि आपके फेस के एक्सप्रेशंस कितने होते हैं? आपने किसी को इग्नोर करना हो तो इस चेहरे की जिल्द कैसी होती है तो इसमें मसान है, तो इसमें सलवटे, इस एक में रब ने कितने कलर रखे हैं। जैसे वो चेंज करता है गिरगट को, तो हमने कहा कि कलर चेंज करता है, तूने रब की इस टेक्नोलॉजी को इंसानी जिल्द के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करवाने वालों से पता कर, जो वो प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, फिर उस पे हंसने वाला रखा तो वही मूड रह गया, दूसरा, तीसरा, चौथा मूड चेंज नहीं होता। रब तेरे सारे मूड तेरे अंदर रखे हैं, जैसा मूड हो चेंज कर तेरे चेहरे से पता चले। टेंशन में घर गया है, अम्मा ने पहचान लिया, बेटा खैरियत है, क्या बना, बाहर को मसला बना है? नहीं अम्मा कुछ भी नहीं। माँ के लिए छुपा नहीं, छुप नहीं रहा, तेरे छुपाने से छुप नहीं रहा, ये तेरे चेहरे पे परेशानी का मूड, ये टेंशन का मूड, ये प्यार और मोहब्बत में खिला खिला चेहरा, ये हल्की हल्की स्माइल, ये हल्की फुल्की मुस्कान, ये तेरे चेहरे का तबस्सुम, ये तेरे चेहरे पे कह कहे, ये तेरी जो है वो हंसने की अलामत, ये तेरी पहचान, वो तेरे रोने का रंग, वो तेरी नफरत का रंग, वो तेरी मोहब्बत का रंग, वो तेरी खुशी का इजहार, ये सब कहाँ हो रहा है? तेरे फेस में। इस जिल्द को पूरी दुनिया से कहीं से जाके बनवा के तो दिखा। मैं टेक्नोलॉजी के दौर में बात कर रहा हूँ, बड़ा कुछ बन रहा है, बड़ी बड़ी जो है वो सहूलतें मौजूद हैं, बहुत कुछ जदीद से जदीद केमिकल्स के जरिए तैयार हो रहा है, बड़ा बड़ा नेचुरल बन रहा है, ऑर्गेनिक दुनिया जो इस वक्त अपना नाम कमा रही है। लेकिन जा अपनी जिल्द ऊपर वाला
چہرے کی رنگت جو مرضی ہو، لیکن غم، خوشی، دکھ، درد، مزاج، موڈ آف ہے، بڑا جو ہے اس وقت فریش ہے، یہ سب کون اظہار کرتا ہے؟ کس نے یہ اندر سگنل رکھے ہیں؟ کون ہے جو ان کو تیرے ایک ٹچ سے، اچھا بس ہوتا کبھی ٹچ بھی نہیں کیا ہوتا، موبائل کا موڈ چینج کرنا ہو تو ٹچ کرنا پڑتا ہے، اور تیرا بڑی محبت سے امید تھی کہ دوست آ رہا ہے اور آپ اس کے لیے منتظر تھے، باہر بیل ہوئی، آپ خوشی خوشی اندر سے باہر نکلے دروازہ کھولنے کے لیے، اور دروازے پہ وہ نہیں تھا، وہ تھا جس سے میرا کوئی پیار نہیں، نفرت ہے، وہ بڑا برا آدمی تھا، میرے کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، بڑا بدبودار لگ رہا تھا، اور اچانک وہ سامنے آیا تو کھلکھلاتا چہرہ فوری کیسے چینج ہو گیا؟ یہ کیسے بدلا؟ ٹچ تو نہیں کرا اس نے، ہاتھ تو نہیں لگایا، صرف دیکھ کر کے نظروں سے دور سے منظر کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو جائے، فریش ہو جائے، منظر کو دیکھ کر کے دل رونے لگے، یہ عطا اکیلے رب کی ہے، اللہ کو اکیلا ماننا پڑے گا۔ قل هو اللہ احد، دعوے کیے جا سکتے ہیں، کرامتیں سنائی جا سکتے ہیں، بڑے بڑے قصے کہانیاں باندھے جا سکتے ہیں، ادھر کی ادھر کی، دن کو رات، رات کو دن بتایا جا سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کے علاوہ مجھے زندگی کے 30 برس لگ بھگ ہونے جا رہے ہیں، میں ممبر پہ ہوں، میں سٹیج پہ ہوں، میں دعوت کے میدان میں ہوں، میں کتاب اللہ کو پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، سنا بھی رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، لیکن ابھی تک تو کسی مائی کے لال میں 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں 3064 زبانوں میں کسی بڑے سے بڑے بگڑے ہوئے نواب، بڑی سے بڑی مسلح طاقتیں سب کچھ تو کر پائی، صدیوں پہ صدیاں بدل گئی، عشروں پہ عشرے بدلے، مہینوں پہ مہینے بدلے، دن رات بدلے، مگر کوئی ابھی تک ایک مطالبہ نہیں لا سکا کہ اس جلد جیسی کوئی جلد بنا دے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، پھر بھی اکیلا تب اللہ کی توحید نظر نہیں آتی، جھوٹ اس گھر پہ جس نے تیری یہ پیشانی بنائی ہے، جس نے تیری یہ پیشانی بنائی ہے، تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، پیچھے تیری نسلیں یاد کریں کہ ہمارے بابا ایسے تھے، ہمارے ابو ایسے تھے، ہمارے بڑے، ہمارے وڈیرے ایسے تھے، اس طرح سے چلتے تھے، کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہ میرا کام ہے، چل رہا ہے، اس کی پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہاں پہ اور فکس کیا ہوا ہے، یہ چھوڑا یہ اللہ کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں ہی کو رکھا ہے جہاں مرضی فکس کر لے۔ دیکھیے تیرے رب کی ٹیکنالوجی لائیے، کون سا نٹ ٹائٹ کیا ہے، کس بٹن کو دبایا، رکھیے جہاں موڈ ہو، یہ تیرا رب ہے جس نے یہ سب کر دیا۔ اس ٹیکنالوجی سے سمجھ نہیں آ رہی، یہ دلیل ہے میرے موضوع کی، انسان بے بس ہے، تیرے رب نے جہاں ٹائٹ کر دیا، جہاں کس دیا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، جکڑ دیا تو جکڑ دیا، جہاں رکھ دیا رکھ دیا، رکھ اس کو ایسے جس مرضی موڈ میں لے کر کے آ وہ ہے، اس کو چھوٹی سی پلیٹ اگر یہ نہ ہوتی کھڑا ہونے کے لیے، یہ پیچھے کو تو فولڈ ہو سکتا ہے، تیرے پہ جتنا مرضی وزن لاتا ہوا یہ آگے کی طرف فولڈ نہیں ہو رہا، اگر ہو جاتا تو منہ نیچے گرتا۔ کون ہے تیرا رب؟ یہ تیرے رب نے جوڑ رکھا ہے لیکن اس کو آگے کو موڑا ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 20 30 40 50 60 70، کبھی دیکھا کہ یہ پیچھے کو مڑ گیا؟ یہ تو گر رہا ہے نا بار بار، لیکن یہ جو ہے وہ ہے، تیرا رب ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، پھر بھی تجھے رب سمجھ نہیں آیا۔ رب کی توحید سمجھنی ہو تو کبھی اپنی آنکھ دیکھ، آنکھ، اس آنکھ کے اندر کتنے اعضاء ہیں، اس ڈاکٹر سے مل جس نے آنکھ کے اوپر جو ہے اسپیشلسٹ ہو اور اس نے اس کو پڑھا ہو، ایک ایک اس کا حصہ پڑھا ہو اور اس کو ڈیپلی جانتا ہو، امراض کو سمجھتا ہو۔ پوری قدرت کا کارخانہ ہے تیری ایک آنکھ۔ اور میں تو سن کے حیران رہ گیا جب پہلی بار پڑھا کہ ہماری ایک آنکھ میں 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز رب نے ڈالے ہیں صرف رنگ کی پہچان کے لیے، 32 کروڑ، اور مفت میں ملا ہے یہ کیمرہ، پانیوں کے اندر جا کے فلمانے والے کیمرے، فضاؤں میں جا کے دور
مقابلہ نہیں کر سکے، اور یہ رب نے مفت میں دیا۔ تو کسی کو کہنا اتنے کیمرے بنتے ہیں، کسی بندے کی آنکھ ظاہر ہو جائے تو اس کو اس آنکھ جیسی آنکھ دے دے اور زبردست باکمال لاجواب، یہ سب کچھ کہتے ہیں نا کہ یہ کلر بلائنڈ ہے، اس کو یہ رنگ نظر نہیں آتا، یہ رب نے تجھے اتنے رنگ دیے ہیں، کوئی اور تجھ کو دلواتے آنکھ میں ڈال دے۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو آنکھ کا چھپر ہے، جو اوپر سے نیچے اپ ڈاؤن، یہ جو اس کا کور ہے، یہ بند کرنے والا، یہ پلک چھپکنے والا، یہ تیری آنکھ کو وائپ کر کے صاف کرنے والا، پوری دنیا بیچ ڈال۔ اگر یہ ایک وائپر تجھے کوئی فری میں ٹیکنالوجی بنا کر کے دے دے، اس کے سامنے جھک جانا، اگر نہ ملے تو قل هو اللہ احد۔ یہ توحید تیرے جسم میں بول رہی ہے کہ تیرا رب ہے جس نے بنا رکھا، جس نے چلا رکھا، جس نے تیرے آنسو بنائے، اور ان آنسو کے اندر تیرے رب نے تیری آنکھوں کو واش کرنے کا وہ مٹیریل ڈالا، وہ کیمیکل ڈالا کہ جس کو تو صاف کرے، کہیں سے خریدنا نہیں پڑے۔ ہماری خواتین لینس خریدتی ہے تو ساتھ میں محلول بھی ملتا ہے دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، ڈیویا بھی ملتی ہے۔ یہ رب نے کس ڈیویا میں رکھا ہے، کہاں بن رہا ہے، آنسو چیک کر کے کہتا ہے کڑوے ہیں، اس کے اندر کیمیکل ہے، یہ صاف کرنے کے لیے ہے۔ جیسے سرف سوڈا پانی والا جو ہے وہ کڑوا ہے تو یہ بھی کڑوا رکھا ہے، لیکن رب کی تو کس کس نعمت کو جھٹلائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انسان آ تو صحیح، کبھی پڑھ تو صحیح، کبھی دیکھ تو صحیح، ساری دنیا پڑھی، کبھی خود کو بھی پڑھا، کبھی خود کو بھی پڑھا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ آئیے رب کو پانا ہے تو پہلے اپنے وجود کو پائیے، دیکھیے اور حالات اور معاملات کو پرکھیے۔ توحید تو تیرے گھر میں پڑی ہے، یہ توحید وہابیوں کی نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور یہ تیرے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کرے رب تجھ کو یہ عطا کر دے اور تجھ کو سمجھ دے دے۔ آنکھ سے آگے بڑھ کر کام کو دیکھیے، کتنے ساؤنڈ سسٹم ہیں، کتنے میں ملتا ہے کہ اگر ہائر کرنا ہو، لینا ہو، مسجد میں لگانا ہو۔ ماں کے پیٹ میں رب نے یہ سسٹم تجھ کو دیا تو کمال دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا کان جب تک ہم کانوں کے اوپر یہ ماسک نہیں لگاتا ہے تو اپنی جگہ پہ قائم تھے، لیکن اب بھی قائم ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کا کان ادھر اس نے کھڑا کیا اور پھر نیچے کو جھکی ہو، اس مائک کی طرح جو بار بار گرتا ہے جھک رہا ہے؟ نہیں نا، کوئی ہے جو یہ سب بنا رہا ہے۔ اور پھر تیرے کانوں میں ساؤنڈ سسٹم کیسا رکھا ہے؟ ایک آواز نہیں، دنیا کی ہزاروں آوازیں ہو وہ چینج دیتا ہے، اندر سسٹم ہے۔ یہ پوچھئے جس نے ساؤنڈ سسٹم کو آپریٹ کر رکھا ہے، کتنے بٹن ہے اس کے اوپر، کتنے موڈ ہے اس کے، تھوڑا سا چینج کریں آواز بدلتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ رب نے فری میں دے رکھا ہے آواز چینج لگی، ابو کی آواز کی چینج، اماں کی آواز اور ہے، یہ بہن کی آواز ہے، یہ بھیا کی آواز ہے، یہ چچا کی آواز ہے، یہ تایا ابو کی آواز ہے، یہ میرے دادا ابو بول رہے ہیں، یہ مولانا جونا گھڑی صاحب بول رہے ہیں، یہ آواز عبد الرزاق ساجد کی ہے، یہ جناب مولانا محمد صاحب گفتگو فرما رہے تھے، یہ اس سے پہلے شاعر اسلام بات کر رہے تھے، یہ ڈکاوت نقیب کی ان کی آواز، تیری میری آواز، دنیا کے اندر کتنے رب نے جو ہے وہ گلے بنائے، ان گلوں سے نکلنے والی آواز، ان کے وہ گل اور ان کی وہ سوز اور ساز، یہ سارا فرق کر کے اگر تجھے دے رہا ہے تو تیرے کان کا سسٹم دے رہا ہے۔ کیوں تیرے رب نے اس کان کے ہتھوڑے میں جو مائکروسافٹ ٹیکنالوجی رکھی ہے، جیسی آواز اس سے ٹکراتی ہے یہ ویسی آواز سن پاتا ہے، ویسی آواز۔ چلے یہ پتہ کر کسی سے دلوا کر کے دے، اتنا سافٹ ویئر مائکرو ہو، اتنا چھوٹا ہو، اتنی سی جگہ پہ لگا ہو، کمال ہو، لاجواب ہو، اس کے اندر سراخ ہو، ڈائیاں لگی ہوئی ہوں، اور پھر جا پوری دنیا میں ماں کے پیٹ کے اندر کون ہے کہ جس نے یہ ٹول لگا کے کون سا خراتیہ بیٹھا تھا، کیسی کٹر مشین تھی، کیسے اس کے پاس جو ہے وہ گھومنے پھرنے والے تھے، یہ ایسے بنایا، باریک بنایا، چوڑا کیا، اندر اس کے لائنیں لگائی، اور پھر پتہ کر رب نے تیرے جسم میں جون سا سوراخ رکھا ہے ویسا تجھے ٹول بھی دیا۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں گاڑیاں رکھتے ہیں، نٹ کھولنا ہوتا ہے، نٹ ہوتا ہے 10 نمبر کا، چابی 12 نمبر کی ہوتی ہے، وہ لگے نہیں رہی، وہ گھوم رہی کھلی کھلی، وہ اس کو کھول ہی نہیں رہی۔
اور کبھی نٹ بڑا ہے اور چابی چھوٹی ہے، اس میں ڈلے نہیں رہے. اور دیکھیے اللہ نے کان میں سوراخ رکھا، ماں کے پیٹ میں دیا. اچھا کان میں اگر خارش ہو گئی، پرابلم ہو گئی، تو رب نے ٹول دیا ہے اسی سائز کا کہ نہیں؟ کان جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن آپ کے جو رب نے انگلی بنائی ہے یا چنگلیاں بنائی ہے، یہ آپ کے کان کے سوراخ کے سائز کی ہے. ارے تجھے پرابلم ہو رہی ہے دوسرے میں چیک کر لے. اور کتنا کمال کا فکس کرا ہے. اور پھر یہ دیکھ، تو نے کسی کی آواز نہیں سنی، تیرے پاس کوئی نہیں، تیرے پاس اور کچھ نہیں. یہ کیا لگا ہے؟ اس کو صرف پریس کر دے. چلے ذرا پریس میں بول رہا ہوں، آپ کو میری آواز میں فرق محسوس ہوگا. دونوں طرف سے دبا کر کے رب نے تجھ کو کور دے دیے، اسی سائز کے دے دیے. اگر رب نے ناک بنائی ہے کسی کی بڑی کسی کی چھوٹی، کسی کی اونچی کسی کی نیچی، کسی کی کسی طرح، لیکن میرا رب اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا کمال بنایا. چیک کر کے دیکھیں. لگ رہے ہوں گے. اچھا بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا. ایسے لقمہ بنائیے کھائیے، لیکن مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور میں نے بڑی تیزی سے کھانا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تیرے منہ کا جو کٹ لگایا پورے کا پورا بنا لقمہ، اور لقمہ بنا کر کے جس سائز کا تیرا منہ ہے تیری 5 انگلیاں بھی اسی سائز کی رکھیں. اس رب کو بھول گیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. واعظ کرنی ہے، نصیحت کرنے ہیں تو پہلے ان کو بتاؤ کہ دیکھو یہ کائنات کی آیات کو دیکھو، نشانیوں کو دیکھو. تمہیں پھر بھی رب نظر نہیں آ رہا تو اپنے وجود میں جھانک. تو نے ساری دنیا دیکھی ہے، کبھی خود کو نہیں دیکھا. پورا جہان پھرا ہے، کبھی خود کی سیر کری نہیں. ساری کائنات پڑھ ڈالی ہے مگر خود کو پڑھا نہیں. وگر نہ پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. رب کی توحید کو دیکھنا ہے تو اپنے ناک کو دیکھیے. چلے میں اکٹھی بات کرتا ہوں، آواز سے خمسہ کو چیک کیجیے. مجھے بڑی شدید بھوک لگ رہی ہے. یہ بھوک کا ادراک اندر کس نے سینسر لگایا ہے کہ مجھے سینس ہے کہ بھوک لگ رہی ہے؟ اگر یہ سینسر نہ ہوتا ڈیمیج ہو جاتا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا نہیں، ہمارے جو جنریٹر ہوتے ہیں ان کا سینسر خراب ہو جاتا ہے، ان کا موبائل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ چل چل کے جل جاتے، ختم ہو جاتے. اگر سینسر صحیح ہو تو وہ بتی کو آن کر دیتا ہے، ریڈ لائٹ بتا دیتا ہے کہ اندر پرابلم ہو رہی ہے. چیک لائٹ چل جاتی ہے گاڑی کے اندر. تو تیرے من کو گفتگو کرتے مجھے بھوک لگ گئی ہے، کام کرتے مجھے بھوک لگ گئی ہے، بریک لگائیے، رکیے. یہ سینسر کس نے لگایا؟ اچھا سینسر لگ گیا. میری آنکھ نے دائیں بائیں گھوم پھر کے گلی میں دیکھا فاسٹ فوڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، کھانا وانا ہے. تو کسی گھر کے اندر کچھ پک رہا تھا. میری ناک نے بتا دیا کہ اندر قورمہ بن رہا ہے، بریانی بن رہی ہے. بھلے دیوار کی اوٹ کیوں نہیں ہے لیکن احساس دلا دیا. بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا. ناک سے خوشبو کو محسوس کرے اور چاول بریانی کی خوشبو محسوس کرے، قورمے کے پکنے کی خوشبو کو محسوس کرے، لیکن تو اپنے رب کو بنانے والے کو محسوس نہ کر پائے اور تیری ناک نے سوکھا. ویسے ہی چلا گیا. بیل دی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پتا نہیں رہا کہ معاملہ کیا ہے. دوپہر کا ٹائم ہے، کھانا پک رہا ہے. اچھا بھائی میں نے کہا ذرا 2 منٹ کے لیے وزٹ کر لوں، میں تو ملنے کے لیے آیا تھا. چلو انہوں نے بنایا ہے مجھے بھی دے. اب ماشاءاللہ وہ لے کر کے آئے. آنکھ نے دیکھا کہ جو گھر پک رہا ہے یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ ناک نے کچھ اور بتایا. جو دیا جا رہا ہے یہ شاید کل کا پرسوں کا پکا ہوا باسی ہے لگ رہا ہے. ہاں سب سے پہلے کیا کیا؟ ہاتھ نے اس کو چیک کرا، آنکھ نے پاس کر دیا، اوکے ہے لے لے. ہاتھ لگا تو گرم زیادہ ہے، گرم زیادہ ہے، تھوڑا رکھ لیا. ہاتھ نے محسوس نہیں ہونے دیا، کپ کو اٹھایا سائڈ سے تو اتنا گرم فیل نہیں ہوا. لیکن جب ناک کے قریب لے کے آئے تو ناک نے بول دیا ابے سڑان آ رہی ہے، یہ خراب ہے، یہ باسی ہے، چھوڑ دے نہیں کھانا. ناک نے بھی پاس کر دیا. تو نے لپس کے ساتھ لگایا، ہاتھ کو اتنا گرم نہیں لگا لیکن لپس کو زیادہ گرم لگا. تو تیرے رب نے کہا اس کو ریجیکٹ کر دے، ابھی نہیں بھی رکھ، ویٹ کر لے. یہ کون ہے جو تیرے اندر یہاں لپس پہ سینسر لگوا کے بیٹھا ہے؟ اور پھر یاد رکھ، تو نے ایک گھونٹ بھرا یا منہ میں لیا، زبان نے کہا کہ ٹیسٹ
خراب ہے, مرچ زیادہ ہے, ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں نکال دیا. اچھا زبان نے بھی پاس کر دیا, لعاب دہن نے بھی پاس کر دیا, دانتوں کے نیچے پتھر آ گیا تو کہا نہیں کچھ پرابلم ہے, اس میں ریت ڈلی ہوئی ہے, اس میں بجری ہے, اس میں وہ پرابلم ہے. نکالا کہ نہیں نکالا؟ ارے جس رب نے تیرے لیے اتنے سینسر لگائے, تجھے اس رب کی پہچان نہیں آئی. کہا گرم ہے تو ہاتھ بتا دیں گے, بدبودار ہے تو ناک بتا دے گا, زیادہ گرم ہے تو تیرے ہونٹ بتا دیں گے, اگر جو ہے وہ جلا ہوا ہے یا کڑوا ہے یا پھیکا ہے تیری زبان بتا دے گی, اگر سخت ہے یا خراب ہے تیرے دانت بتا دیں گے. لیکن یہ ذرا میرے پیغمبر سے پوچھ, حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے کیا؟ اور یہ پوچھ کس نے حلال کرا ہے, کس نے حرام کرا ہے؟ ارے 4 پاؤں ہیں خنزیر کے, دیکھنے میں راجن پوری بکرے سے بھی زیادہ سفید ہے, گھر میں پالا ہے, بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے, صاف ستھرا ہے, دھلایا ہے, ادھر کے اندر اس کو پالا پوسا ہے, اس کو کھجوریں کھلائی ہیں, اس کو بڑا میٹھا کستوری زعفران دیا ہے. قرآن کہتا ہے حرام ہے, حرمت علیکم